السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم، امید ہے کہ آپ سبھی حضرات بخیر ہوں گے، اچھے ہوں گے، اور جتنے بھی ویور ہیں ہمارے، جتنے بھی سبسکرائبر ہیں ہمارے، اللہ تعالیٰ ان کو صحیح سلامتی کے ساتھ رکھے۔ اور آج جو نیوز ان لائف کا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ آپ کی زندگی میں کچھ باتیں جو بہت ضروری ہے، جو آپ کی زندگی کو سیکھنے کی ضرورت ہے، جو آپ کی زندگی میں اتارنے کی ضرورت ہے، اس پہ ایک بات کرنا چاہوں گا میں کہ جو بھی اللہ تعالیٰ نعمت دیتا ہے نا ہمیں، اس کی ناقدری ہم جو کرنے لگتے ہیں، اور جب ہم ناقدری کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ چھین بھی لیتا ہے، وہ چلی جاتی ہے ہاتھوں سے۔ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں اور بہت جگہ سنے بھی ہوں گے۔ میں آپ کو ایک بڑا اچھا واقعہ سناتا ہوں ایک بزرگ کا، کہ ایک بزرگ کی طبیعت خراب تھی، ایک اللہ والے کی طبیعت خراب تھی، وہ بیمار تھے۔ اس دوران ایک صاحب ان کے پاس آئے اور پینے کے لیے کچھ دودھ لے کر آئے۔ آپ نے وہ دودھ پیا اور تھوڑا سا بچ گیا دودھ، تو اپنے سر کے پاس سرہانے پہ رکھ کر کے سو گئے۔ ان کی طبیعت خراب تھی، ان کو نیند آ گئی، وہ سو گئے۔ تو جب وہ بیدار ہوئے، جب ان سے آنکھ کھلی ان کی، تو دیکھا کہ جو پیالہ دودھ کا بچ گیا تھا وہ نہیں ہے۔ تو وہ اللہ والے نے پوچھا اپنے آدمی سے کہ بھائی میں نے یہاں پہ ایک پیالہ رکھا تھا، وہ کیا ہوا؟ تو صاحب نے کہا حضرت وہ تو میں نے پھینک دیا، تھوڑا سا بچ گیا تھا تو میں نے پھینک دیا۔ تو حضرت بہت غصہ ہوئے اور فرمایا کہ تم نے اللہ کی اس نعمت کو پھینک دیا، تم نے بہت غلط کام کیا۔ اگر میں دودھ کو نہیں پی سکا تو تم خود پی لیتے، کسی کو پلا دیتے، یا بلی کو پلا دیتے، یا کسی چڑیا یا کسی طوطے کو پلا دیتے۔ اللہ کے کسی مخلوق کے کام تو آ جاتا، اللہ کے کسی مخلوق کے کام تو آ جاتا۔ اور پھر انہوں نے ایک اصول بیان فرما دیا کہ جن چیزوں کی زیادہ مقدار سے انسان اپنی زندگی میں، عام زندگی میں فائدہ اٹھاتا ہے، تو اس کی تھوڑی مقدار کی قدر اور تعظیم اسی کے ذمہ واجب ہے۔ مثال کے طور پہ، مثلا کھانے کی بڑی مقدار کو انسان کھاتا ہے، اس سے اپنی بھوک مٹاتا ہے، اپنی ضرورت کو پوری کرتا ہے، لیکن اگر اسی کھانے کا تھوڑا حصہ بچ جائے تو اسی کا احترام اور اس کی توقیر بھی نا اسی کے ذمہ واجب ہے۔ تو اس کو ضائع کرنا ناجائز اور غلط ہے محترم، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں آپ کو یہ سبق دینے میں کامیاب رہا، اور مجھے بھی یہ سبق لینا ضروری ہے کہ جب بھی میں کھانا کھاؤں یا کوئی بھی چیز کو اگر میں یوز کرتا ہوں، تو جب زیادہ جو چیزیں تھیں اس کو میں نے کھایا، تھوڑی سی چیز کو اگر ہم پھینکتے ہیں تو یہ غلط ہے، پھینکنا نہ چاہیے، بلکہ ہم کسی نہ کسی اللہ کے کسی بندے کے یا کسی مخلوق کے کام میں ہمیں لائیں، تاکہ ہمیں اس کے حساب بھی آگے چل کے دینے میں آسانی ہو محترم، ٹھیک ہے؟ اور خدمت خلق ہو پائے۔ اصل تو زندگی ہماری دنیا میں یہ ہے کہ ہم انسانی خدمت کر پائیں، انسانیت کو زندہ کر پائیں، اور یہ ہمارے مذہب کا سب سے بڑا پیغام ہے، ٹھیک ہے محترم؟ جی محترم، تو ایک اور روایت میں بتاتا چلوں کہ اگر ابن آدم کو اللہ تعالیٰ 3 تباہ کن چیزوں کے ذریعے اگر پست نہ فرماتا تو انسانوں کا تکبر اور فساد حد سے زیادہ بڑھ جاتا محترم، اور کوئی چیز ان کا نا شر، جو ان کی جو شر اور ان کی جو ظلم و زیادتی تھی، اس کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ اب وہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ افسوس کہ انسان ان تباہ کن چیزوں میں مبتلا ہونے کے باوجود سرکش اور فساد، ظلم و زیادتی کے میدان میں چھلانگیں لگاتا ہے۔ سرکشی اور سر انسانی کو تباہ کرنے والی اور تباہ کن 3 چیزوں جو ہے نا محترم، میں ان کا نام بتاتا ہوں، غور سے سنیے گا۔ ایک تو ہے فقر و فاقہ، بھوک جسے فقر کہتے ہیں، فقر و فاقہ۔ اور دوسرا ہے مرض، یعنی جو انسان پریشان ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے، کوئی بڑی سے بڑی بیماری میں مبتلا ہو گیا، یہ مرض ہے۔ اور تیسرا ہے موت۔ یہ تینوں چیزیں اللہ نے انسانوں کی کمزوری بنا کے رکھا، لیکن پھر بھی انسان سرکشی کرتا، ظلم و زیادتی کرتا محترم۔ تو یہ ظلم و زیادتی جو ہوتی ہے اور جو کرتے ہیں، اس کے ذمہ دار اور اس کے جواب دہی ہمارا اور آپ کے پاس ہی ہے، ٹھیک ہے محترم؟ تو میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس تکبر اور گھمنڈ سے بچائے، اور ہم سے کسی کا دل نہ دکھے، ہم کسی پہ ظلم نہ کریں، بھائی چارگی بنا کے رکھیں۔ یہی بھائی چارگی آپ کو دنیا و آخرت دونوں میں کام آئے گی۔ اللہ تعالی ہمیں تکبر سے، فساد سے، سرکشی سے، جیسے ان اعمال سے بچائے جو اللہ عز و جل کی ناراضگی اور غضب کے موجب ہے، اور ان اعمال کے توفیق نصیب فرمائے، ان اعمال کا توفیق نصیب فرمائے جو سعادت دارین کے اسباب ہیں، ٹھیک ہے محترم؟ تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا آپ سبھی سے کہ اسی طرح کی
زندگی میں آنے والی اور زندگی میں ہونے والی سبھی خبروں سے آپ کو جوڑ کے رکھوں گا، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس کو سراہیں گے۔ شروعاتی وقت ہے، تھوڑی سننے میں یا سمجھنے میں یا مجھ سے بولنے میں اگر کوئی تکلیف یا کوئی پریشانی ہو رہی ہوگی تو میں آپ سبھی سے معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ جب کوئی بھی راستہ ہم اختیار کرتے ہیں تھوڑی پریشانی ہوتی ہے بولنے میں سمجھنے میں، لیکن دھیرے دھیرے میں سب صحیح کر لوں گا اور خود کو اچھی طریقے سے میں آپ کو پیش کر پاؤں، اور جو میں کہنا چاہتا ہوں، جو میرا مقصد ہے، جو میرا راستہ ہے، میں اس کو صحیح سے چل پاؤں، اور آپ لوگوں کی دعائیں رہی تو میں اس پہ کامیاب بھی ہو پاؤں گا، اور خوشی و خرم کے ساتھ آپ تک ہر وہ پیغام پہنچاؤں گا جو پیغام اللہ نے اپنے نبی کو دیا، اور نبیوں نے نبی کی جو پیغام قرآن اور احادیث جو ہمارے اور آپ کے پاس آئی، اسی سے سارے پیغامات ہمیں دینے ہیں، اور امن و امان صرف اسی سے آئے گا، قرآن و حدیث سے۔ ٹھیک ہے محترم، تو کوشش کرتا ہوں کہ میں یہ آپ تک پہنچا پاؤں اور آپ کو سکون پہنچا پاؤں اور آپ کی زندگی کا صحیح طریقہ دکھا پاؤں۔